والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دروس مکتوبات شریف کے سلسلے میں حضور سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات قدسی آیات کی جلد دوم کے آج کے مکتوب نمبر 21 کے دینے کا شرف ہم حاصل کریں گے، جس کا جو آپ نے صادر فرمایا اپنے مشہور خلیفے حضرت خواجہ محمد صدیق المعروف ہدایہ بھی آتا ہے اور خواجہ محمد صدیق ہدایت بھی ان کے نام سے آتا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، صوفی تھے، یہ آپ کے معروف خلیفہ تھے ان کو اور اس کا عنوان مکتوب کا یہ ہے کہ حدیث قدسی جو ہے اس کی معنی، یعنی حدیث قدسی یہ ہے کہ مومن کے بارے میں آتا ہے کہ پوری دنیا مومن کے دل کے اندر سما جاتی ہے، قلب کے اندر سما جاتی ہے۔ تو اس قلب سے مراد یہ قلب ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا جسے ہم مضغہ کہتے ہیں عربی میں، نہ کہ حقیقت جامعہ جس کی وسعت سے بعض مشائخ نے خبر دی ہے، لیکن گوشت کا وہ ٹکڑا مراد ہے۔ اب حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں اس سے یہ مضغہ مراد نہیں ہے، یہ جو قلب ہے یا دل ہے یہ مراد نہیں، اس سے مراد وہ ہے جس نے سلوک اور جذبہ اور تصفیہ اور تزکیہ اور تمکین قلب اور اطمینان نفس کے بعد اجزائے عشرہ سے ترکیب پائی ہے۔ جو میں نے اکثر دروس میں کہتا ہوں، اس سے مراد وہ قلب ہے، وہ دل ہے یا وہ لطیفہ ہے جو لطیفہ قلبی، جیسے حیات قلبی پر وہ لطیف نقطے کا میں نے اکثر دروس میں اشارہ دیا ہے۔ جب یہ تمام لطائف ذاکر ہو جاتے ہیں، فنائیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد اجزائے عشر، یہ جو 10 جو عناصر ہیں، یہ طریقت کی اصطلاح ہے، اس میں عناصر اربع آتے ہیں، پھر عناصر اجزائے عشریہ بھی آتے ہیں، پھر حیت وحدانی۔ اب اس سے مراد اب لطائف والا معاملہ بھی ختم ہو گیا، یعنی کہ جو 7 لطائف ہیں جس کو لطائف سبع ہم کہیں، وہ بھی نہیں، ولایت صغریٰ بھی نہیں، ولایت کبریٰ بھی نہیں، اس سے اوپر ولایت اولیاء ملائکہ کی ولایت وہ بھی نہیں۔ اب حیت وحدانی یعنی کمالات نبوت اور کمالات رسالت اور کمالات اولو العزم والا، یہ اس سے مراد، اس حدیث سے مراد وہ قلب ہے، اور وہ کس کو عطا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ جن کو ان مقامات پر اولیاء پر پہنچاتا ہے۔ اور حیت وحدانی کیا چیز ہے؟ کمالات نبوت کے جو اسباق ہیں، اب میں اس کی تھوڑی تشریح کروں۔ جیسے پہلا اس کا سبق ہے کمالات نبوت، جو انبیاء کو جو کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، انبیاء کے طفیل اولیاء کاملین جب سلوک میں سیر ان کی ہوتی ہے، تو آخری جو سیر ان کی جب وہ منتہی ہوتے ہیں، آخری سیر کو جب وہ تمام کرتے ہیں، تو انہیں کمالات نبوت کا پہلے فیض حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسولوں کو جو فیض حاصل ہوئے یعنی کمالات رسالت، وہ فیض اس سالک کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اولو العزم پیغمبروں کو جو فیض حاصل ہوا، وہ فیض اس سالک کو حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ تقریباً ہمارے سلسلہ اعلی نقشبندیہ کے یہ آخری اسباق ہیں، کمالات رسالت، کمالات نبوت پہلا، کمالات رسالت اور کمالات اولو العزم۔ تو اس سے جو ہے وہ اس قلب، حضرت مجدد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اس سے مراد وہ قلب ہے جو یہ تمام سیر اور جس کا تزکیہ ہو چکا ہو اور وہ فنائیت حاصل کچھ ہے۔ اب حیت وحدانی اس کی نیت ہے، ان مراقبوں کی ایک نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی، جو بندے ان اسباق میں جو اللہ کے بندے صوفی ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح مراقبہ کریں۔ ان مراقبات میں براہ راست فیض اللہ تعالیٰ کی ذات سے آتا ہے، مرشد کا بیچ میں ضرورت حاجت نہیں رہتی، یعنی مرشد صرف زبانی طور پر بتاتا ہے کمالات نبوت اور رسالت اور اولو العزم کے اسباق میں، زبانی بتائے گا یہ سبق ہے، اس کی یہ نیت ہے اور اس طرح مراقبہ کرنا ہے، لیکن مرشد کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اب سالک اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں اسے براہ راست اللہ کی ذات سے، اس کا اللہ تعالیٰ کی جو ذات بہت ہے وہاں سے اس کو رابطہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ حیت وحدانی، میں پہلے بھی دروس میں آپ کو بتا چکا ہوں، صوفی کا یہ جو وجود ہے، عنصری وجود، اس کو صوفیاء نے حیت وحدانی سے تعبیر کیا ہے۔
جو ہمارا یہ خاکی وجود ہے ظاہر جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو گوشت کا بنا ہوا ہے، مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. لیکن اس سے مراد جو حیت وحدانی جو ہے وہ صوفی کا باطنی وجود ہے، اور وہ اس میں سارا آ جاتا ہے. یہاں سے سر سے لے کر پاؤں تک جو صوفی کی جو باطنی کامل صوفی جس کو کہتے ہیں، کامل صوفی جس نے سلوک تمام کیا ہو یا جس کے ساتھ لطائف ذاکر ہوں، تو اس کو حیت وحدانی، اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کے فیوز کا جب اس کو حاصل ہوتے ہیں، اور ذات باری تعالیٰ میں جب وہ فنا حاصل کرتا ہے، مراقبہ، احدیت، اقربیت، یہ تمام مراقبات کر کے آخر میں جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت سے واصل ہوتا ہے، تو اس کا جو باطنی صوفی کی صورت ہے اس کو کہتے ہیں حیت وحدانی. حیت آپ سمجھتے ہیں اردو میں آسان لفظ ہے، وحدانی وحدت سے نکلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدت اس سے نکلا ہے. اب یہ اس کی باطنی ہے حیت وحدانی. اب اس پر حیت وحدانی پر جو فیوز وارد ہوتے ہیں وہ ان اسباق کے فیوز ہیں اور برکات، اور جس میں تجلیات ذاتیہ جن کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلی جو پہلے میں بتا چکا ہوں، پہلے اسباق پر تجلی صفات کا فیض پڑتا ہے، پہلے 5 اسباق پر اخفا تک، پھر 2 اسباق نفس اور قالب یعنی سلطان الاذکار تجلی افعال، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے افعال کی تجلی، اللہ تعالیٰ کے صفات کی تجلی. اب یہ سب جب کر کے بندہ یہ ولایت صغریٰ کے اسباق ہیں، ولایت کبریٰ طے کر کے ولایت علیٰ ملائکہ، آخر میں جب کمالات نبوت کے اور کمالات اولو العزم کے فیوز ہیں، اس میں تجلی ذاتی کا فیض براہ راست اللہ تعالیٰ، بیچ میں واسطہ مرشد بھی نہیں رہتا. اس صوفی کی حیت وحدانی پر پھر عناصر اربع جو ہر صوفی کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، کوئی آبی ہوتا ہے، کوئی آتشی ہوتا ہے، کسی کی نسبت پانی کی طرف ہوتی ہے، کسی کی آگ کی طرف ہوتی ہے، کسی کی مٹی کی طرف ہوتی ہے، کسی کی ہوا کی طرف ہوتی ہے. اب اس کو کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں عناصر اربع. وہ ایسے تو اس صوفی کے اس عنصر پر وہ تجلی پڑتی ہے. اب وہ صوفی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں اور مرشد کو بھی پتہ ہوتا ہے، صوفی کو بھی پتہ ہوتا ہے، جب وہ ان مراقبات کر کے فنایت پہنچتا ہے کہ میں کس عنصر پر اس تجلی کا فیض لوں. آیا میں اس تجلی کا فیض مٹی والے عنصر پر لوں، آگ والے پر لوں، پانی والے پر لوں، یا ہوا والے پر لوں، کس پر لوں؟ اب اس کو پتہ پڑ جاتا ہے جو اس کی ہوتی ہے، پھر اس پر یہ تجلی کا فیضان وارد ہوتا ہے براہ راست. اور یہ ولایت کا آخری مقام ہے، اس کو مقام قیومیت آپ کہیں یا مقام غوثیت کہیں، مقام صدیقیت کہیں. یہ آخری مقام ہے جو خال سیر تو بندوں کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کو ابھی بھی اللہ کی مہربانی سے اللہ کے کئی ہزاروں ایسے بندے ہوں گے دنیا میں جن کو ان مقامات کا اسباق تو ملتے ہیں، داخل تو ہوتے ہیں، لیکن کامل فیض اور کامل اس کا مظہر صرف ایک ہی ہستی ہوتی ہے جسے قیوم کہا جاتا ہے، قطب ارشاد کہا جاتا ہے، اور آپ اس کو غوث بھی کہہ سکتے ہیں، قطب مدار بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ جامع ہوتا ہے، اور اس کو یہ تمام تجلیات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے قلب پر اس کی حیت وحدانی سے ہوتے ہوئے تجلیات ذاتیہ کے فیض مبدأ فیاض اللہ کی ذات سے براہ راست حاصل ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی تشریح میں نے کی اس کی. تو حضرت مجدد پاک اب اس میں ایک مقام ہے قاب قوسین او ادنا، ٹھیک ہے، وہ مقام حضرت مجدد فرماتے ہیں وہ اس سے بھی ورا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کے گئے تو ہمارے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب معراج پر بلایا، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن اب وقاب قوسین او ادنا آیا تو اللہ تعالیٰ کی جب بارگاہ میں حضور کو حاضری، جب حضرت جبرائیل امین ایک مقام تک آپ کو لے کے گئے سدرۃ المنتہا تک، تو حضرت جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا. کس نے عرض کیا؟ حضرت جبرائیل نے، جو نوری فرشتہ ہے اور فرشتوں کا رسول ہے. حضرت جبرائیل کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، فرشتوں کا رسول ہے تمام فرشتوں کا، اور ان کا درجہ سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ ہے کیونکہ وہ رسول ہے فرشتوں کا. تو سیدنا صدیق اکبر پھر عشق اور محبت وہ ایک الگ مقام ہے، وہ درجہ ان کا ہے، لیکن سیدنا جبرائیل امین اور حضور کا فرمان ہے کہ میرے آسمان میں 2 وزیر ہیں، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اور سیدنا میکائیل علیہ السلام. زمین میں میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر.
یہ حضور نے فرمایا. اور وہ سیدنا جبرائیل امین وہ ہیں جنہیں روح الامین کہا جاتا ہے, سید الملائکہ کہا جاتا ہے, جو انبیاء پر وحی لاتے تھے. اور حضور پر پورا قرآن کا جو نزول ہوا وہ سیدنا جبرائیل امین وحی لاتے تھے. اور پھر تو جب معراج کا حضور کو حکم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جب سرکار تشریف لے کے گئے تو جب سدرۃ المنتہا, جب عرش عظیم سے اوپر آپ پہنچے, سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے مقام عرش سے اوپر, بہت ہی اعلیٰ قسم کی جگہ ہے جہاں مومنین کے ارواح, نیک صالح لوگوں کے, شہیدوں کے اور اللہ کے محبوب بندوں کے ارواح اس سدرہ کے درخت میں, سدرہ کہتے ہیں بیری کو, ہم کہتے ہیں کانٹے دار ایک درخت ہوتا ہے بیر, سندھی میں ہم اس کو کہتے ہیں بیر, تو وہ درخت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سدرہ عربی میں. وہ نورانی ایک درخت ہے, وہاں پر مومنین کی, صالحین کی, شہداء کی اور اولیاء کی اور برگزیدہ اللہ کے پاک بندوں کی ارواح وہاں ہوتی ہیں. اور پھر ان کے جب کوئی قبر پر کوئی ختم پڑھنے کے لیے جاتا ہے, کسی مومن کی قبر پر, مسلمان کی قبر پر, اللہ تعالیٰ جب ہم ختم پڑھتے ہیں کل شریف پڑھ کر, اللہ تعالیٰ ان کی ارواح وہاں سے لوٹا کر ان کے جسم میں آتی ہے, اور وہ میت, وہ بزرگ یا وہ ولی یا وہ شہید یا وہ مرشد یا وہ نیک بندہ, حافظ, عالم, جو بھی اللہ کا بندہ ہے, وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور ہماری آواز سنتا ہے, ہمارے ختم سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے عقیدہ. ایسے نہیں کوئی جیسے رافضیوں کے نے عقیدہ بنا ہوا چرسیوں سے, موالیوں سے, بھنگیوں سے, بھنگ پینے والوں سے, وہ نہیں. یہ عقیدہ ہمارا اہل سنت کا الحمدللہ قرآن اور حدیث سے صاحب, ایک بات جو بھی ریفرنس دیں گے قرآن اور حدیث سے دیں گے, کسی تاریخ کی کتاب سے ہم ریفرنس نہیں دیں گے. اور قرآن اور حدیث میں کئی ایسی مثالیں ہیں. تو حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ وہ قاب قوسین, جب حضور وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی. حضرت جبرائیل نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں نوری فرشتہ ہوں, لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کے انوار کا اتنی تجلیات ہیں کہ میرے پر جل جائیں گے. اب جو حضور کو نور نہیں مانتے, جو لوگ وہابی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, اور وہابیوں سے ایک سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور نور ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور تمام اہل سنہ و جماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے اور اس دنیا میں بشری لباس میں تشریف لے کے آئے. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے پر ہم عمل کرتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس نور سے مراد تمام مفسرین نے حضور کی ذات لی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے آپ کی طرف بھیجا نور اور کتاب مبین, یہ قرآن. تو یہ وہاں بھی دوسری بات, دوسرا جز اٹھا دے, نہیں, اس سے مراد قرآن مجید. بھائی قرآن مجید تو ثانوی حیثیت میں ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کتاب مبین نور ہم مانتے ہیں, قرآن نور ہے, لیکن یہ اس نور سے مراد تمام مفسرین کرام جو قرآن کی جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں, متقدمین اور متاخرین, تمام نے اس نور سے مراد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی ہے. تو قرآن مجید کی آیات ہیں, اس میں جب حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میرے پر جل جائیں گے. اب نوری فرشتہ, فرشتوں کا سردار, اس کو تو یہ نوری مانتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ہمارا عقیدہ ہے نوری فرشتہ ہے, بالکل فرشتوں کی الگ اللہ نے تخلیق کی, لیکن وہ نوری ہیں, ان پر یہ چیزیں نہیں ہے, کھانا پینا یہ وہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ نوری فرشتہ, فرشتوں کا سردار, سید الملائکہ اور بیت المعمور کا, ملائکہ کے قبلے کا امام, تمام انبیاء کی طرف آنے والا, انبیاء سے ملاقات کرنے والا, وحی لانے والا, آسمانی صحیفے لانے والا, آسمانی کتب کا القاء کرنے والا, وہ نوری فرشتہ بھی حضور کا آپ اس سے مقام کا, مرتبہ کا اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو جبرائیل نے امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آگے اللہ کی بارگاہ میں آپ خود جائیں, میں نہیں جاؤں گا, میرے پر جل جائیں گے. اتنی تجلی ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں, ان لوگوں سے پوچھیں جو وہابی جو کہتے ہیں کہ بشر تھے, نعوذ باللہ, نقل کفر نباشت, ہمارے جیسے انسان تھے, نعوذ باللہ, نقل کفر نباشت, اور ان کی عزت اتنی کرو جتنی بڑے بھائی جتنی کی کرتے ہو, نعوذ باللہ, نقل کفر نباشت. یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں وہ تو رسول تھے, رسول تو ڈاکیے کی طرح ہوتا ہے, نعوذ باللہ, نقل کفر, یعنی پوسٹ مین جو خط دینے آتا ہے, رسول کا معنی یہ ہے. تو یہ وہابیہ کے عقیدہ ہے, اور یہ شد و مد سے وہابی اس عقیدے کی پرچار کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, اور اس عقیدے کو وہ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ ان کا فاسد عقیدہ ثابت ہوتا ہے. یہاں پر رد ہو جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین جب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے
جو وہاں پر یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے کہا. اب حضور خود وہاں ایک سواری آئی جس کو رفرف کہا جاتا ہے, جو حدیث میں ہم نے پڑھا ہے. رفرف پر حضور سوار ہوئے, پھر آگے پھر رفرف جب لامکان پر حضور پہنچے تو وہ رفرف کی سواری بھی چلی گئی. اس کے بعد حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, ندا آئی. یہ قرآن کی آیت ہے, ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان, یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے, حدیث کا دوسرا نمبر ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اب حضور کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان میں یہ فرمایا ہے کہ میرے محبوب میرے قریب ہوئے. ثم دنا فتدلی, اتنے زیادہ قریب ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنا. قاب قوسین یہ کمان اور تیر کو کہتے ہیں عربی میں. تو جتنا تیر اور کمان قریب ہوتا ہے, ظاہر کمان میں آپ تیر لگاؤ گے ساتھ ہیں نا, بالکل ملے ہوئے نا, جڑے ہوئے نا, کون سا فاصلہ ہے, 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہے. میرے محبوب میرے اتنے قریب ہوئے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. یہ عربی جو جاننے والے ہیں, عربی محاورے کو جاننے والے ہیں, اور جنہوں نے ان کو پتہ ہے کہ قاب قوسین کی کیا معنی ہے. عربی لغت کی آپ کتابیں اٹھا کر لکھ لیں, ان کو پتہ ہے کہ کمان اور تیر, یہ کمان. اب یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب میرے اتنے قریب ہوا. ثم دنا فتدلی فکان قاب, اس سے بھی زیادہ, قاب قوسین او ادنا, اس سے بھی زیادہ. تو حضور کو یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, اور حضور نے پہنچ کر معراج پر اللہ تعالیٰ کا انہیں ظاہری آنکھوں سے دیدار کیا. یہ شرف کسی نبی کو نہیں ملا, کسی نبی کو. ہر نبی نے خواہش کی, دیدار کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, چاہے وہ کلیم اللہ ہوں, چاہے وہ روح اللہ ہوں, چاہے وہ خلیل اللہ ہوں علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, لیکن کسی نبی کو بھی یہ سعادت نہیں ملی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود بلا کر, خود اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل امین کو جب بھیجا, اور حدیث میں آتا ہے اور مشہور روایات ہیں, حضور اپنی چچا زاد بہن بی بی سیدہ ام ہانی کے گھر آپ استراحت فرما رہے تھے, اور ان کا گھر ابھی بیت اللہ شریف کے اندر آ گیا ہے, بی بی ام ہانی کا گھر تو حرم کے اندر ہے. حرم کا جو مطاف والا صحن ہے نا, اس صحن کے ساتھ یہ اندر ہی حضرت بی بی ام ہانی کا گھر تھا. حضور وہاں استراحت فرما رہے تھے چمڑے کے بستر پر. حضرت سیدنا جبرائیل امین آئے, چھت سے آئے, اور حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا, شان دیکھیں, مقام دیکھیں, مرتبہ دیکھیں. دوسرے نبی مشتاق تھے, یا اللہ ہمیں اپنا دیدار کرا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, اللہ کے دوست, جس کو اللہ نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, جو اللہ سے کلام کرنے والے, اللہ کے لاڈلے, اللہ کے پیارے پیغمبر, اولوالعزم رسول اور پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب ارنی, موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے مجھے. جب موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیے, روئے, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو کوہ طور جبل پر چلے جاؤ, وہاں پر تمہیں تھوڑا سا دیدار ہوگا تجلی کا, وہ بھی میری تجلی کا دیدار ہوگا, اللہ تعالیٰ کے نور کی خاص تجلی. اب وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو تجلی پڑی قرآن ہے تو, اور قرآن کی آیات ہیں, تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور جل کر خاک ہو گیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک بے ہوش تھے اس تجلی پر. کہتے ہیں وہ تجلی, صوفیہ نے لکھا ہے کہ 70,000 نور کے پردے تھے اس نور پر, جو سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تجلی. اس کے بعد بھی چھوٹی سی جو تجلی آئی اللہ تعالیٰ کے نور کی, اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام, وہ تو بے ہوش ہو گیا, جبل طور جل کر خاک ہو گیا. 40 دن تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش تھے. خر موسیٰ صعقہ, قرآن کی آیات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. اور آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے, یہ جو آنکھیں ہیں, ان آنکھوں سے حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. اور اللہ سبحانہ, یہ بہت زیادہ بحث طویل ہو جائے گی, یہ معراج پر انشاءاللہ پھر کبھی اس پر روشنی ڈالیں گے کہ علماء نے کیا لکھا ہے, صوفیہ نے کیا لکھا ہے, یا ہماری سمجھ میں جو آیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ. لیکن سمجھانا تھا قاب قوسین اور ادنا, اس پر ہم تھوڑا آگے نکل گئے. اب یہ تو عنوانی سے کافی بڑی بات ہو گئی, اب آگے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا ہے حمد و صلوات کے بعد کہ آپ نے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے مکتوبات کے اور رسائل میں لکھا ہے کہ ظہور قلبی ظہور عرشی کا لمحہ,
لمع اس کو کہتے ہیں جیسے نور کی جو روشنی ہوتی ہے نا, اس کا ہلکا سا جو پرتو ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں لمع. اور فضیلت کلی کی طرف ظہور عرشی کے لیے, اور فضیلت کلی جو ہے وہ ظہور عرشی کے لیے. اور حدیث قدسی میں آیا ہے کہ نہیں وسعت رکھتے میری, نہ میری زمین اور نہ میرا آسمان, بلکہ میری وسعت میرے بندے مومن کا دل رکھتا ہے, جو میں پہلے حدیث بیان کر چکا. اس حدیث سے لازم آتا ہے کہ ظہور قلبی جو ہے وہی اتم ہے, ٹھیک ہے, اور فضیلت بھی اسی کے لیے ثابت ہے. محبت کے نشانات والے, اب آگے آپ فرماتے ہیں, اس سوال کا حل ایک مقدمے پر مبنی ہے. جاننا چاہیے کہ ارباب ولایت قلب بول کر اس سے انسان کی حقیقت جامعہ مراد لے لیتے ہیں, جو میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں, جو عالم امر سے ہے. اور بزبان نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام التحیہ, قلب اس پارائے گوشت سے عبارت ہے جس کی درستی کے ساتھ بدن کی درستی اور اس کے فساد سے بدن کا فساد وابستہ ہے. اس سے مراد ایک وہ پہلے میں بیان کر چکا. اب دوسری مراد قلب کی وہ ہمارے جسم کا وہ عضو ہے جس کو ہم مضغہ کہیں, گوشت کا وہ ٹکڑا, جو اگر درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے. اور اس میں حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ بے شک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے, جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہوتا ہے, جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا بدن خراب ہوتا ہے. تو سن لو کہ وہ قلب ہے. مطلب آپ کا دل درست ہوا, اللہ کی طرف متوجہ آپ ہوئے, اپنے دل کو اللہ کی طرف آپ نے متوجہ کیا, تو آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. آپ نماز پڑھیں گے, نیکی کریں گے, پرہیزگاری کریں گے, اچھے کام کریں گے, اور آپ کا جسم بھی درست ہوگا اور جسم حرام کی طرف نہیں جائے گا. سارا مطلب ہمارا جو بھی ہے, ہمارے اندر گندگیاں ہیں, جو فساد ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, جو معاصی ہیں, وہ یہ ہم نے خود جو اللہ تعالیٰ کی رہنے کی جگہ, اللہ کے انوار کی جگہ, یعنی دوست کے رہنے کی جگہ, ہم نے اس میں دوست کو تو بلایا نہیں. ہم نے دوست سب سے بڑا دشمن شیطان کو, جس کو اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں قرآن فرمایا کہ وہ مومن کا اور مسلمان کا شیطان عدو مبین, کھلا دشمن ہے. اب دوست کے رہنے والی جگہ یہ دل ہے, یہ قلب ہے. اس میں دوست یعنی اللہ تعالیٰ کو رہایا جاتا ہے. وہ دوست روزانہ 70 بار جھانکتا ہے ہماری طرف. اللہ تعالیٰ کتنے بھی ہم گناہ گار ہوں, بدکار ہوں, خطا کار ہوں, سارا دن گناہ کریں, بدکاریاں کریں, خطا کریں, کچھ بھی کریں, نماز پڑھیں نہ پڑھیں, لیکن وہ دوست یعنی اللہ تعالیٰ 70 بار ہمارے دل کی طرف روزانہ جھانکتا ہے کہ یہ میرا بندہ جس کو میں نے پیدا کیا, کیا یہ میری ذات سے کوئی محبت رکھتا ہے, کوئی میری طرف رغبت رکھتا ہے. وہ پھر کہتے ہیں, یہ بزرگ اور صوفیہ کہتے ہیں, اس لیے وہ بزرگ اور صوفیہ استغفار کرتے تھے روزانہ. وہ تو اللہ کے مقبول محبوب بندے تھے اور روزانہ اپنا محاسبہ کرتے تھے. صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ اس وقت اس کا قلب بیدار ہوا, اور اس سے ہمارے سلسلہ عالیہ میں اس کو کہتے ہیں نگہداشت, یعنی آپ اپنے قلب کی نگہداشت پہلے ہی لطائف میں ایسی رکھو کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ, 24 گھنٹے کام میں کاج میں آپ کسی بھی کام میں مصروف ہوں, دست بکار دل بیار. نگہداشت آپ کی اتنی پکی ہونی چاہیے, کتنے بھی آپ مراقبے کریں, جب تک نگہداشت کو آپ پختہ نہیں کریں گے تو یعنی کہ یہ میرا جو یہ دل ہے یہ اللہ کی طرف متوجہ ہے, اور یہ میرا دل اللہ کا. بس تھوڑی سی محنت ہے, جب بندہ اس محنت پر پہنچ کر کرے گا تو وہ جب اللہ تعالیٰ جب جھانکے گا نا 70 بار, کبھی کبھی ایسا ہوتا اللہ کی مہربانی سے جب اس کا قلب بیدار ہوگا, قلب اس کا ذاکر ہوگا, 70 ایک مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس پر پڑ گئی, اللہ تعالیٰ کی فیض کی نگاہ پڑ گئی, تو اس کے بیڑے پار ہو گئے. اس کا دوست اندر دل میں آ گیا, قلب ذاکر ہو گیا, اللہ اللہ ہو گیا, اور وہ بندہ دنیا کے غموں سے آزاد, آخرت کے غموں سے آزاد, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مظہر بن جاتا ہے. تو یہ اس سے مراد ہے. اب آگے فرماتے ہیں کہ وسعت قلب اطلاق اول کو لازم ہے, جو میں پہلے اطلاق اول جو پہلا میں بیان کر چکا ہوں. یہیں سے ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا بایزید بستامی, دونوں بہت بڑے صوفیاء ہیں. سیدنا جنید قادری جس سلسلے کے امام ہیں, سیدنا بایزید ہمارے سلسلے کے امام ہیں جنہیں سلطان العارفین کہا جاتا ہے. وسعت قلب سے خبر دی ہے, اور عرش و ما فیہ کو عظمت قلب کے سامنے حقیر گمان کیا ہے, بہت بڑی بات. اور دل کی تنگی اطلاق ثانی کو لازم. اب دوسرا میں نے جو بیان کیا دل کی تنگی, اس مقام میں قلب اس قدر تنگ ہے کہ جز جو اس کا جو لا ہے
وہ بھی تمام اشیاء سے اسفر اور حقیر چیز ہے. یہ میں حدیث بیان کر چکا نا، لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولیکن، یہ اس سے. تو آگے فرماتے ہیں تو وہ حقیر جز قلب کے مقابلے میں آسمانوں اور زمینوں کے طبقات کی طرح عظیم دکھائی دیتا ہے. یہ معاملہ عقل کی سمجھ سے بالا تر ہے، اسے ذہن میں رکھو. جب یہ مقدمہ معلوم ہو گیا تو جان لو کہ وہ ظہور جو حقیقت جامعہ کے ساتھ وابستہ ہے، شک نہیں ہے کہ ظہور تام عرشی کی نسبت صرف ایک پرتو ہے، جو میں بیان کر چکا. لمع، عربی میں لمع کہتے ہیں پرتو. اس مقام میں فضیلت کلی صرف عرش کے لیے ہے. اور حضرت شیخ بایزید اور حضرت سیدنا شیخ جنید جنہوں نے قلب کو سب سے کشادہ اور فراخ کہا ہے اور عرش و معافی کو جامعت قلب کے سامنے حقیر جانا ہے، یہ شے کے نمونے کے شے کے ساتھ مشتبہ ہونے کے قبیلے سے ہے. اور اس اشتباہ کے منشا کو فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں بار بار لکھا ہے. سبحان اللہ. اور وہ جو حدیث قدسی میں آیا ہے وہ لسان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے موافق ہے. ٹھیک، وہ حدیث قدسی سمجھ گیا آپ، لسان انبیاء. ظاہر قدسی، حدیث تو قدسی ہوتے، بیان کون کرتے؟ انبیاء اپنی زبان سے قدسی حدیث کو. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدسی میں ٹھیک ہے آتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل لاتے تھے، بیان کون کرتے تھے؟ خود حضور، اس لیے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. لسان انبیاء سے بیان ہوتی. اور اس قلب سے مراد یہی پارہ گوشت ہے، یعنی یہ گوشت کا وہ ٹکڑا. اور شک نہیں کہ ظہور اتم یہاں ہے، اور اس کی بلند ذات کی احدیت مجردہ کا آئینہ بننا اس کے لیے مسلم ہے. میں پہلے بیان کر چکا. عرش کے لیے اگرچہ ظہور تام سے جو ظہور اصل ہے، حصہ وافر حاصل ہے عرش عظیم کے لیے، لیکن اس مقام میں صفات کی آمیزش ہے. مقام عرش میں بھی صفات کی آمیزش ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات نور کی. اور جبکہ صفات فی الحقیقت حضرت ذات تعالی و تقدس کے ظلال ہیں، جو میں پہلے بیان کر چکا. یہ ظلال ہیں، یہ سائے ہیں، اور اصل ذات اللہ تعالیٰ کی وراء الورا ثم وراء الورا ہے. تو اس بنا پر وہ ظہور ذلیت کی ملاوٹ سے پاک اور مبرہ نہیں ہوتا. یہیں سے ہے کہ عرش کو جو ظہور انسانی سے جو اصل صرف سے تعلق رکھتا ہے، بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، اور اس معاملے کا مرکز بھی انسان ہے. دوسرا سوال اب انہوں نے پوچھا کہ حدیث قدسی تو اس قلب کی وسعت معلوم ہوتی ہے اور آپ اسے تنگ کہہ رہے ہیں. اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کی تنگی ما سوائے حق کے اس میں گنجائش نہ ہونے کے اعتبار سے. سبحان اللہ. یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں اس کو تنگ کہتا ہوں. اور اس کی وسعت انوار قدم کے ظہور کے اعتبار سے ہے، بہت تنگ، بہت وسیع، بہت بسیط، بستی، اور بہت ہی بسیط، بہت چھوٹا، بہت زیادہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ قلب جو میں نے آپ کو بیان کر چکا، جو تجلیات ذاتیہ جس پر پڑتی ہیں. دوسرا سوال، فضیلت کے لائق تو حقیقت جامعہ ہے، یعنی عالم امر ہے، جو عالم امر سے ہے. پارہ گوشت نے جو عالم خلق سے ہے اور عناصر عربہ سے مرکب ہے، یہ فضیلت اس نے کہاں سے پائی؟ اب جواب فرماتے ہیں، عالم خلق کو عالم امر پر فضیلت ہے. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، عالم خلق کو فضیلت، یہ جو جہان ہے نا، یہ ہم عالم خلق میں بیٹھے ہیں. وہ جو 7 آسمان سے جو فیض آتا ہے وہ عالم امر فضیلت حاصل ہے. تو فرماتے ہیں کہ لیکن اس فضیلت کے ادراک سے عوام کیا، اکثر خواص بھی قاصر ہیں. فرماتے ہیں اکثر خواص صوفیہ کو بھی یہ پتہ نہیں کہ عالم خلق افضل ہے یا عالم امر. اس معنی کو اس فقیر نے اپنے اس مکتوب میں جو اپنے فرزند مرحوم کے نام بیان طریقہ میں لکھا ہے واضح کیا ہے. اگر تردد اور شک باقی رہ جائے تو وہاں سے تسکین کر لیں. اس پارہ گوشت کی حقیقت مجھ سے سن. عوام کا یہ پارہ گوشت تو عناصر اربع کی ترکیب سے بنا ہے. عام لوگوں کا، ہم عوام کا جو قلب ہے وہ تو عناصر اربع سے کی ترکیب سے ہمارا قلب بنا ہے. اور خواص یعنی خاص اللہ کے بندے، بلکہ اخص الخواص، اس سے بھی خاص الخاص بندے کا یہ پارہ گوشت وہ ہے کہ جو سلوک، جذبہ، تصفیہ، تزکیہ، تمکین قلب، اطمینان نفس کے بعد بلکہ محض فضل خداوندی جل سلطانہ سے اجزاء عشرہ سے ترکیب پا کر اس نے ایک خاص صورت اختیار کی ہے. 4 جز تو عناصر اربع ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. 1 جز نفس مطمئنہ ہے جو حاصل ہوتا ہے
کامل جب بندہ بنا اس کو اس دنیا میں پہلے بیان چکا 3 نفس ہیں. پہلا نفس جو ہم گناہ گاروں کا نفس ہے اس سے نفس امارہ کہا جاتا ہے. پھر اللہ کا ذکر جب بندہ کرتا ہے اور اللہ کے ولی کی نگاہ پڑتی ہے پھر ہمیں آتا ہے ملتا ہے نفس لوامہ جو برے کاموں سے روکتا ہے, وہ برے کاموں پر اکساتا ہے. اور جو اولیاء اللہ, جو اولیاء کاملین کا نفس جب انہیں ملتا ہے, جو عام مومنوں کو جنت میں ملے گا, جس نفس کو اللہ تعالیٰ نے ندا کی ہے, قرآن میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ اللہ تعالیٰ جس نفس کو ندا کی ہے یہ عام مومنوں کو جنت میں ملے گا, اولیاء کاملین کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس نفس مطمئنہ جس کو ہم نفس مرضیہ بھی کہتے ہیں کہ مقام پر فائز فرماتا ہے. یعنی اس آیہ مبارکہ کا مفہوم یہ, یا اے مطمئن نفس اور اے پاک نفس, جب اس نیک اللہ کے بندے کی, اس ولی کی, اس اللہ کے صالح بندے کی جب روح پرواز ہوتی ہے تو وہ جان کنی کا عالم ہے, نزع کا عالم ہے, سکرات کا عالم ہے, بندے کو پریشانی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس دنیا سے جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو, ان مومنین کو, ان اللہ کے اپنے پیارے بندوں کو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوتا ہے. یہ قرآن میں ہے یا ایتھا النفس اے پاک نفس, اے مطمئن روح, اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے. ندا فرشتے اس کو ندا کرتے ہیں, یا ایتھا النفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اور دیکھیں راضی بھی ہے, اور وہ میں نے کہا نا نفس مرضیہ راضی بھی ہے اور تو بھی اس سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی, میرے بندے میری آؤ اور میری جنت میں داخل ہو. وادخلی جنتی. اب یہ جب ندا فرشتوں کی وہ سنتا ہے اور اس کے بعد اس کی روح پرواز ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں کا مقام اپنا دکھا دیتا ہے کہ جنت کے اس مقام میں تمہارا مقام. وہ اس کی جان کا نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں وہ سکرات میں, اب وہ پریشان ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, یا اللہ یہ مر رہا ہے, یہ مر جائے گا. لیکن اولیاء اللہ, اللہ کے نیک بندے, اہل ذکر نہیں مرتے. ظاہری طور پر اس دنیا سے صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں اور ایک بلند مقام سے, حدیث قدسی ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار اخری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں, اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, ان اولیاء اللہ لا یموتون, ان کو مردہ مت کہو, وہ نہیں مرتے, بل ینتقلون من دار الی دار اخری, وہ ایک بلند مقام سے, اس دنیا کے ایک چھوٹے سے مقام سے, اپنے گھر سے ایک بہت بلند اور اعلیٰ مقام یعنی جنت الفردوس جو ان کا اصلی مقام ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو منتقل کرتا ہے. یعنی انگریزی میں کہیں اس کی شفٹنگ ہوتی ہے. اس کمینی دنیا سے وہ نجات پاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور, پہلے اللہ اپنے رب کا وہاں دیدار کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس بلند مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جنت میں ان کو اس دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے. بعض کو سکرات میں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے وہ مقام, بعض کو سکرات سے بہت ہی پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں سب کچھ دکھا دیتا ہے, اس کا مقام, رہنے کی جگہ, فرشتے, حوریں, جنت کی نعمتیں, نہریں. یہ تو صوفیاء کے لیے معمولی بات ہے, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس پر اللہ کے ایسے کامل بندے ہیں جنہوں نے توجہ بھی نہیں دی ان باتوں پر, اللہ کی ذات کے ساتھ جن کا کامل وابستگی ہے. تو وہ یہ اس کو کہتے ہیں ہم نفس مطمئنہ, جو صوفیاء کو جب یہ مقامات سلوک پر جو فنائیت پر پہنچتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ میں سے حصہ وہ حاصل ہوتا ہے. اب آگے یہ فرماتے ہیں کہ اب آگے فرماتے ہیں کہ ان 10 اجزاء کی آپس میں تضاد و تباین کے باوجود قدرت کاملہ جو اللہ تعالیٰ کی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی, ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. واجب الوجود سے ان کی تضاد و تباین کی صورت زائل ہو چکی ہے اور یہ آپس میں جمع ہو چکے ہیں اور ایک حیت وحدانی پیدا کر لی, جو میں پہلے حیت وحدانی میں نے ڈسکس کی. اس طرح انہوں نے ایک عجوبہ حاصل کیا ہے. اس معاملے میں جزو اعظم عنصر خاک ہے. تجلیات ذاتیہ کا جو جزو اعظم ہے وہ مٹی ہے, مٹی, کیونکہ انسان کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی, تو ان کا جو جزو اعظم ہے عناصر اربعہ کا وہ خاک ہے, یعنی مٹی ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے, اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِين,
پھر آگے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر انسان کی جو تخلیق اللہ نے کی، کیسے ہم نے پھر اس کو گوشت بنایا، پھر ہم نے اس کو اس کے اندر روح ڈالی، پھر ماں کی پیٹ میں آیا وہ نطفہ، پھر اس کو ہم نے اس کی ہڈیاں بنائی، پھر اس کو یہ کر کے پھر وہ انسان اس دنیا سے فتبارک اللہ احسن الخالقین اس آیت کریمہ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ وحدانی حیت بھی جزو اردی کے رنگ میں ظاہر ہوئی ہے اور خاک کے ساتھ قرار پکڑا ہے۔ ایک شعر اس کی معنی لکھتے ہیں کہ اے برادر، ارباب ولایت کا ہاتھ ان علوم معارف کے دامن تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ سینہ انوار نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام الطیت سے حاصل کیے گئے ہیں۔ یعنی جو کمالات ولایت والے اولیاء ہیں وہ ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتے، جن کو کمالات نبوت کا فیضان اولیاء کو حاصل انہی کو پتہ ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس عظیم فضل سے نواز دے۔ اور وہ دل جس کے لیے اطمینان کا سوال سیدنا حضرت خلیل الرحمن علی نبینا سیدنا ابراہیم خلیل وعلی جمیل الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین الصلاۃ والسلام اتمھا واکملھا نے کیا تھا، یہی پارہ گوشت ہے، نہ کہ اس کی حقیقت جامعہ۔ حضرت خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تمکین سے پیوستہ اور اطمینان نفس تک پہنچ چکے تھے۔ اس کے لیے یہ تمکین اور یہ اطمینان مرتبہ ولایت میں جو زینہ نبوت ہے، یعنی نبوت کی سیڑھی ہے، حاصل ہو جاتا ہے۔ علی الانبیاء الصلاۃ والسلام تحیہ، شان نبوت کے مناسب پارہ گوشت میں تغیر و تبدل ہے، یعنی وہ اس میں تغیر ہوتا ہے اور پھر اس میں تبدیلی بھی آتی ہے، تغیر بھی ہوتا ہے، اس کی وہ حالت بدلتی ہے، نہ کہ حقیقت جامعہ، کیونکہ وہ تو عوام کا حصہ ہے۔ اور حضرت رسالت پناہ علی صاحب الصلاۃ والسلام تحیہ نے جو ثبات قلب طلب کیا ہے اور کہا ہے، حضور کا مشہور فرمان اور مشہور دعا جو اکثر ہم نمازوں میں مانتے ہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یہ ہم اکثر دعا مانگتے ہیں، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر یعنی عبادت پر ثباتی یعنی ثابت قدمی اور مضبوطی عطا فرما۔ یہ اکثر ہم نمازوں میں دعا مانگتے ہیں، اللہم یا مقلب القلوب، بھی یہ دعا یہ سرکار علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یہ حضور کی دعا ہے۔ اس میں پھر مختلف دعا تو یہ ہے، لیکن پھر آگے اس میں اضافہ کرتے ہیں بزرگان دین کا، ثبت قلبی علی صراطک، ثبت قلبی علی دینک، پھر اضافہ کر کے، تو اس سے مقصود اس پارہ گوشت کا ثابت ہے۔ اور بعض احادیث میں جو قلب کے تغیر و تبدل کے متعلق وارد ہوا ہے، امتیوں کے حالات پر نظر کرتے ہوئے وہاں قلب سے معنی عام بھی مراد ہو سکتا ہے، جو پارہ گوشت اور حقیقت جامعہ دونوں کو شامل ہے۔ سوال، یہ پارہ گوشت جب کہ یہ قلب عبد المومن کی شرف سے ہو گیا ہو اور حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے آئینہ بننے کے لائق ہو چکا ہو، تو پھر اس میں تقلب و اضطراب کیوں ہوتا ہے؟ اب جب ان مقامات پر پہنچ گیا، فیضان حاصل کیا، پھر اس دل میں اس قلب میں اضطراب کیوں ہوتا ہے، پریشانی کیوں ہوتی ہے، غم کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کس لیے ہوتا ہے، اور وہ مزید اطمینان کا کیوں محتاج ہوتا ہے، پھر اسے کیا، اور جب سب کچھ حاصل ہو چکا پھر بھی اضطراب ہے، پھر بھی وہ روتا ہے، آہ و فغان کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ظہور اگرچہ اتمیت پیدا کر دیتا ہے اور شیون و صفات کے شائبہ سے آزاد کر دیتا ہے، لیکن جہل و حیرت زیادہ پیدا کرتا ہے۔ بہت زبردست ہے، تصوف کی خاص معنی ہے، جو اہل تصوف ہیں یا وہ صوفی جنہوں نے سلوک میں طے کیا ہوا ہے، ان کو اب تشریح کروں گا تو بہت لمبی تشریح پڑ جائے گی، وقت کی قلت ہے، اور ناشناسی اور عدم وصول زیادہ تر حاصل کرتا ہے۔ اس لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس ظہور، اس گنجائش کے باوجود کمال جہل و حیرت سے وجود ثانیہ پر دلیل طلب کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور عوام کی طرح استدلال یا تقلید کے بغیر، ہم تو ظاہر ہے استدلال کرتے ہیں یا تقلید کرتے ہیں اپنے ائمہ کی، اماموں کی، تقلید کے بغیر ثانیہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین پیدا نہیں کرتا، لہٰذا تقلب و اضطراب اس کے حال کے مناسب ہوتا ہے، نیز طلب اطمینان ضروری ہوتا ہے۔ اور اس فقیر نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ صاحب یقین عارف کو رجوع کے بعد استدلال کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس مقام میں معلوم ہوا کہ ہمیں حصول اور وصول کے وقت بھی دلیل کی حاجت ہوتی ہے۔
یہ مقام و مرتبہ نبوت کے کمالات کے حال کے مناسب علی صاحب الصلاۃ والسلام والتحیہ، اور وہ مقام مرتبہ ولایت کے حالات کے مناسب ہے، اور جب اس قلب والے کو دعوت کی طرف رجوع واقع ہوتا ہے، یعنی جب یہ تمام مقامات طے کر کے جب منتہا دار لا تعین تک سلوک طے کر کے جب اس کو اللہ تعالیٰ واپس لوٹاتا ہے دعوت اور ارشاد دینے کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوٹاتا ہے، اب وہ مقام قلب میں آ گیا، عالم امر میں آ گیا، اور ارشاد اسی قلب سے جاری ہوتا ہے۔ انبیاء کا ارشاد بھی اسی قلب سے جاری ہوا، کیونکہ انبیاء عالم خلق کا سیر کر کے، عالم امر کا سیر کر کے، جب دار لا تعین کو قطع کر کے پھر انبیاء نے جو دعوت دی اللہ کی مخلوق کو دل سے دی، اپنے قلب سے دی، تو وہ صوفی بھی جب ان مقامات پہنچ کر جب اس کو اللہ تعالیٰ اس کی سیر تمام کرتے ہیں، پھر وہ مقام اس لیے پھر اسے اس صوفی کو اضطراب ہوتا ہے، آہو فغاں غوغا دلیل، تو بے قراری اور اضطراب دل کا تغیر و تبدل اسے زیادہ لاحق ہوتا ہے، جبکہ عین وصول اور حصول کے وقت جہل و حیرت کی وجہ سے وہ دلیل کا محتاج ہے، تو زمانہ فرقت میں استدلال کا بطریق اولا زیادہ محتاج ہوگا، تاکہ استدلال کے ذریعے کچھ نہ کچھ اطمینان حاصل کرے۔ علاوہ ازیں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دولت جو چند روز کے لیے اس سے پوشیدہ کر لی گئی ہو اور اس کے داغ جدائی کے ساتھ داغدار ہو چکا ہے، وہ اس کے لائق ہے کہ ہمیشہ بے قراری اور اضطراب میں رہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہمیشہ غم اور حزن کی حالت میں رہے۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضور کے بارے میں آتا ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوازن الحزن دائم الفکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمناک اور متفکر رہتے تھے۔ یہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اور مقام دیکھیں، لیکن پھر بھی حضور کے بارے میں آتا ہے کہ حضور ہمیشہ غمناک رہتے تھے، حضور کو غم تھا اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنے بڑے مقام کو اللہ روتے تھے اور متفکر رہتے تھے۔ اب فقیر بعض وجوہ کو بتاتا ہے جو قلب کے ان دو اطلاق میں فرق کرتی ہیں، گوش ہوش سے سنیں، حقیقت جامعہ جو کہ عالم امر سے ہے، تصفیہ تزکیے کے بعد اسے تمکین کا مقام میسر آ جاتا ہے، بخلاف پارہ گوشت کے ٹکڑے کے کہ اس کو اطمینان اور ادراک حواس سے وابستہ ہے، جب تک کسی شے کو حواس سے ادراک نہ کرے اور بے قراری سے باہر نہیں آ سکتا۔ اس لیے حضرت سیدنا خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام والا جمیل انبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین نے اپنے قلب کے اطمینان کا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، اور عرض کیا، پارہ ہے تلک الرسل سورہ بقر، اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ سوال کیا، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، حضرت ابراہیم نے سوال کیا۔ فرق کرنے والی دوسری وجہ یہ ہے کہ حقیقت جامعہ ذکر کا اثر قبول کرتی ہے، اور جب ذکر تک پہنچتی ہے تو ذکر کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے اور ذکر کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے، اور اس مقام کو صاحب عوارف یعنی سیدنا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، جو سہروردی سلسلے کے امام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدس سرہ نے روشن تر مقام کہا ہے، اور قلب کے اس مقام کو ذکر ذات تعالیٰ سے تعبیر کیا ہے، بخلاف پارہ گوشت کے کہ ذکر کے لیے اس کی طرف کوئی راہ نہیں، اس کا اثر پذیر ہونا تو کجا، ذکر کے ساتھ قیام کجا، وہاں بالاصالت مذکور کا ظہور ہے، نہ کہ ذلیت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاص فیضان و تجلی، مذکور خود خدا کی ذات ہے، اور وہاں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی ذل نہیں، کوئی سایہ نہیں، ذکر کے عروج کی نہایت مذکور کی دہلیز تک ہے، جب ذکر کا جتنا بھی عروج حاصل ہوگا نا وہ سبحانہ و تعالیٰ کی دہلیز تک ہے، اس کی دہلیز تک آپ کو پہنچائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو وہ مقام ہے اس کا تو ایک اعلیٰ مقام۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ حقیقت جامعہ جب نہایت تک پہنچتی ہے انسان کی اور ولایت خاصہ سے وہ حصہ وافر حاصل کر لیتی ہے، اگر مطلوب کے آئینہ دار وہ بن جائے تو ظاہر اس میں ذل مطلوب ہوگا، سبحان اللہ، نہ عین مطلوب، جس طرح ظاہری شیشہ میں کہ اس شخص کی مثال ظاہر ہوتی ہے نہ کہ عین شخص، شیشہ میں جب آپ دیکھتے ہو نا تو آئینہ وہ آپ کی مثال وہاں ظاہر ہوتی ہے، صورت جو ہوتی ہے وہی، اصل انسان تو اس میں نہیں ظاہر ہوتا نا، بخلاف پارہ گوشت کے برعکس اس میں جو کچھ ظاہر ہوتا ہے عین مطلوب ہے نہ کہ اس کا ذل، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پارہ گوشت یہ جو مدغہ کہتے ہیں وہاں جو انسان کامل کا جو پارہ گوشت ہے، جو حدیث قدسی میں نے پڑھی، اس میں جو ہوتا ہے وہ کوئی سایہ نہیں ہوتا، وہ اصل ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اصل کا پرتو تجلی کا، اس لیے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندہ مومن کی دل میں سماتا ہوں، یہ معاملہ بھی نظر و فکر سے بلند ہے،
اس سے ہرگز حلول اور مکان نہ سمجھ لینا، اسے حلول نہ سمجھنا جو ملحدوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ کفر اور زندقہ ہے۔ اگرچہ عقل و معاش یقین نہیں کر سکتی کہ ایک شے کا عین دوسری شے میں ظاہر ہو، لیکن وہاں حلول اور ٹھہرنا نہ ہو، یہ عقل کی نارسائی کے باعث ہے اور غائب کا حاضر پر قیاس ہے، اس لیے کوتا بین لوگوں سے نہ بنو۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ حقیقت جامع عالم امر سے اور پارہ گوشت عالم خلق سے، بلکہ عالم خلق و امر دونوں اس کے اجزاء ہیں، اور خلق اس کا جزو اعظم ہے اور امر اس کا چھوٹا جز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان دونوں جز کے اجتماع سے اس کی حیت وحدانی کی ایجاد ہوئی ہے، جو عجوبہ روزگار بن کر سامنے آئی ہے۔ یہ عجوبہ اگرچہ عالم خلق اور عالم امر سے ایک الگ شے سے ہے اور کسی شے کے ساتھ کسی طرح کی بھی حیت ترکیبی میں مناسبت اور مشابہت نہیں رکھتی، لیکن شمار عالم خلق میں ہوتی ہے۔ اس لیے جزء خاکی کی اس معاملے میں ایک عمدہ شے ہے اور خاک کی پستی اس کی رفعت کا باعث بن گئی۔ اللہ اکبر۔ ظاہر زمین کو تو کی پستی ہے میں، لیکن جب اس معاملے میں بندہ اس مقام پر پہنچ گیا تو اس کی رفعت، اس کا شان اور زیادہ بلند ہو گیا۔ ان دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ حقیقت جامعہ کی وسعت اشیاء کی صورتوں کی اس میں ظہور کے اعتبار سے ہے، اور پارہ گوشت کی وسعت جو اس کی تنگی کے بعد سامنے آتی ہے مطلوب کی گنجائش کے اعتبار سے، جو نامحدود اور غیر متناہی ہے، اور وہ تنگی اس کی تنگ دہلیز ہے کہ ماں سوا کے گھسنے سے رکاوٹ ہے، حتیٰ کہ ذکر کو بھی نہیں چھوڑتی کہ مذکور کے پردوں میں داخل ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ وہاں یہ وہ بہت بڑا مقام، بہت بڑی بات آپ نے کہی، اور شائبہ ذلیت کو بھی باقی رہنے نہیں دیتی کہ اس خانہ مقدس کے گرد گھومے۔ شائبہ ذلیت یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ظلال ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو سائے ہیں، ذکر تو کجا، اس سے بھی بلند ذلیت والے، اس کو بھی اس مقام میں گھسنے نہیں دیتی کہ وہ اس مقدس حجرے یا اس مقدس گھر کے گرد گھومے۔ وہ وہاں کیونکہ وہاں صرف تجلیات ذاتیہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی جو نیز اول حقیقت جامعہ کی فراخی جبکہ چون کا شائبہ رکھتی ہے اس کے لیے بے چون ذات کے لائق نہیں، اور دوسرے کی فراخی سے بے چونی سے بھی حصہ پایا ہے، اس لیے چونکہ اس میں گنجائش نہیں۔ عجائب کا کاروبار ہے، اس کو دل کی دعوت کی طرف رجوع کے بعد ظلمت اور سیاہی طاری ہو جاتی۔ یہیں سے حضرت سید البشر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، حضور نے فرمایا کہ بے شک میرے دل میں بھی پردہ چھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہاں تک فرق بیان کریں چہ نسبت خاک را بعالم پاک۔ اے برادر، اس پارہ گوشت کو معمولی شے خیال نہ کرنا، بلکہ یہ نہایت قیمتی جوہر ہے جس میں عالم خلق کے خزانے اور اسرار ودیت رکھے گئے ہیں، اور عالم امر کے دفینے اور مخفی امور بھی اس میں مدفون ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علاوہ ازیں وہ شے بھی ہے جو عالم خلق اور عالم امر میں الگ الگ موجود نہیں، اور وہ اس معاملات کا خاصہ ہیں جو اس کی حیت وحدانی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پہلے 10 اجزاء کو تصفیہ، تزکیہ، جذب، سلوک، فنا، بقا کے ساتھ پاک اور طاہر کرتے ہیں، اور ماں سوا کے تعلقات کی میل سے صاف کرتے ہیں، مثلا دل کو بے قراری سے گزار کر تمکین اور اطمینان تک پہنچاتے ہیں، اور نفس کو بھی امارگی سے اطمینان کی طرف لاتے ہیں، اور ناری جزو کو سرکشی اور نافرمانی سے روکتے ہیں، اور خاک کو پستی اور پست فطرتی سے بلندی عطا کرتے ہیں۔ علی حاصل قیاس تمام اجزاء کو افراط اور تفریط سے حد اعتدال و توسط میں لے آتے ہیں۔ اس کے بعد محض فضل خداوندی سے ان 10 اجزاء کو ترکیب دے کر شخص معین کو بنایا اور انسان کامل کی تشکیل کی ہے، اس شخص کے قلب کو جو اس کا خلاصہ، اس کے وجود کا مرکز ہے، اور مدغہ سے تعبیر کیا ہے، اور یہ مدغہ پارہ گوشت کی حقیقت جو باندازہ عبارت بیان کی جا سکتی ہے، اور اصل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی ناقص یہ کہے کہ ہر انسان انہی 10 اجزاء سے مرکب ہے اور انہی کی ترکیب سے حیت وحدانی رکھتا ہے، تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ ہر انسان انہی اجزاء سے مرکب ہے، لیکن وہ اجزاء پاک اور مطہر نہیں ہوئے ہیں، اور وہ جذبہ سلوک کے ذریعے ماں سوا کے تعلقات کی میل سے صاف نہیں ہوئے ہیں، بخلاف انسان کامل کے اجزاء کے وہ فنا اور بقا کے ذریعے پاکیزہ، پاک اور ہو چکے ہیں، جیسا کہ ابھی گزرا ہے۔ ہر انسان میں چونکہ یہ اجزاء متباین اور متمائز ہیں، اور ہر چیز کے بھی احکام و احوال متمائز ہیں، اس بنا پر وہ ہرگز حیت وحدانی سے حصہ نہیں رکھتا، اور اگر حیت وحدانی رکھتا بھی ہے تو وہ محض
اعتبار سے نہ کہ حقیقی، بخلاف انسان کامل کے اجزاء کے کہ وہ تباین اور تمائز سے نکل کر آپس میں خلط ملط ہو چکے ہیں، مل چکے ہیں، اور ان کے متمیز احوال و احکام زائل ہو چکے ہیں، ایک شے کا حکم اختیار کر چکے ہیں، پس لازماً اس میں حیت وحدانی حقیقی ہوگی نہ کہ اعتباری۔ جس طرح ایک معجون کو مختلف ادویہ سے تیار کرتے ہیں اور رگڑ رگڑ کر تمام اجزاء کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر حیت وحدانی ثابت کرتے ہیں اور متباین احکام سے نکال کر ایک حکم کی طرف لاتے ہیں، اس نقطے کو سمجھ لو اے برادر، یہ تمام کمالات جو پارہ گوشت کے لیے ثابت ہیں، مقام قاب قوسین بھی ہیں کہ ظاہر میں مظہر کے رنگ کا وہم ہوا ہے، اگرچہ یہاں ظاہر اصل ہے نہ کہ اس کا ذل جو صورت ہے، لیکن ظاہر کا شخصی آئینہ داری کے رنگ سے پاک اور مبرہ نہیں، پس قوسین ثابت ہوں گے۔ اس مقام سے اوپر او ادنا کا مقام ہے کہ ظاہر نے مظہر کا رنگ نہیں پکڑا ہے اور کوئی امر زائد بھی اس میں تخیل میں نہیں آتا، پس قوسین وہاں مفقود ہوں گے، اور مفقود یعنی غائب، عربی میں مفقود کہتے ہیں غائب کو، اور ایک رنگ کے سوا اس جگہ اور کچھ متصور نہ ہو۔ یہ بیان ہو چکا، ابو معراج کا میں اس میں بیان ہو چکا، جو او ادنا کے مقام کے مناسب ہو، اور اس مقام کا معاملہ علیحدہ ہے، بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے، تب جا کر قاب قوسین او ادنا تک وصول میسر آ سکتا ہے۔ اللہ کے فرماتے بہت زیادہ کوشش کا، کسی کو لاکھوں کروڑوں میں کسی ایک کو قاب قوسین او ادنا کے مقام پر اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے کہ صوفیوں میں بھی کسی کو خال اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے، اور ہمارا کلام اشارات اور رموز اور بشارات اور خزانے ہیں۔ وسلام علی من اتبع الہدی والتزم به مطابقت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا